السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہیں حضرات کی خدمت میں۔ آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ جناتی گھر اور اس کی علامات، یعنی کہ جس گھر میں جنات ہوتے ہیں یا جس گھر میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے یا جس گھر والوں کو جنات پریشان کرتے ہیں، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، کس طرح ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں اور کیسے پہچان سکتے ہیں کہ اس گھر میں جنات ہیں، وہ کون کون سی علامات ہیں، میں آپ کو فل بتاؤں گا، پوری ڈیٹیل میں آپ کے حوالے کروں گا، اور اس کا علاج کیسے کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جناتی جو گھر ہوتے ہیں ان کی کیا علامات ہوتے ہیں، جس گھر میں جنات ہوتے ہیں ان میں کیا کیا نشانیاں پائی جاتی ہیں اور کیا کیا علامات ہوتی ہیں اور کیسے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں تاکہ گھر والے بھی محفوظ رہ سکیں ان کے شر سے، اور گھر کے جو ساز و سامان ہے وہ بھی محفوظ رہ سکے۔ کیسے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر کے سامان کو خراب ہونے سے یا نقصان پہنچانے سے کیسے روک سکتے ہیں، تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنات کو آپ، جنات کی گھر جو ہوتی ہے یا جناتی گھر جو ہوتے ہیں یا جس گھر میں جنات ہوتے ہیں اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، تو اس کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک نمبر یہ ہے کہ جس گھر میں جنات ہوتے ہیں تو ایک نمبر اس کا یہ ہے کہ ایسے گھر میں جہاں جنات ہوتے ہیں وہاں جو ہے پتھر وغیرہ پھینکتے ہیں جنات، یا پتھر وغیرہ آتے ہیں یا کپڑے کٹ جاتے ہیں، یا ایسے ہی گھر میں طرح طرح کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور گھر کے سامان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر دو، جس گھر میں جنات ہوتے ہیں اس گھر میں آپ گھر میں موجود ہوں پھر بھی وہاں ایسا ہوتا ہے گھر میں یا دیواروں پر خون کی چھینٹیں آنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی آپ کے کپڑوں پر بیٹھے بیٹھے خون کی چھینٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی پہنے ہوئے کپڑوں کو کٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ گھر میں موجود ہیں تو آپ کو مختلف طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسا کہ کوئی آپ کو آواز دے رہا ہو یا آپ کو پکڑ کر کھینچ رہا ہو یا آپ کے کپڑے کو پکڑ کر کھینچ رہا ہو۔ یہ دوسری علامت ہوتی ہے۔ تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ ہوش و حواس میں اپنے گھر میں بیٹھے موجود ہوں اور اچانک سے آپ کو ایسا لگے جیسے آپ کا سایہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، یا آپ بیٹھے ہوں تو آپ کو ایسا لگے جیسا کہ کوئی سایہ آپ کے سامنے سے گزرا، یا آپ کھڑے ہوں اور آپ کو لگے کہ آپ کا سایہ آپ سے بھی اونچا جا رہا ہے، یا آپ کے سامنے ڈبل سایہ آپ کا نظر آ رہا ہے۔ جبکہ ایسا تب ہوتا ہے کہ جب رات میں جو ہے ایک تو جو ریئل ہوتا ہے کہ اب تو یا تو روشنی کی سائٹ میں کھڑے ہوں تو آپ کو اس طرح لگتا ہے، یا آپ کے اوپر سورج پڑ رہا ہو تب آپ کو پڑتا ہے، لیکن ایسی جگہ جہاں سایہ ہی ہو، سورج کی روشنی نہ پڑ رہی ہو، نہ کوئی بلب ہو، ٹیوب لائٹ ہو، اس کے باوجود بھی آپ سایہ محسوس کریں تو پھر سمجھیں کہ آپ پر یا آپ کے گھر میں جو ہے جنات کا بسیرا ہے۔ ایسے ہی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ گھر میں موجود ہوتے ہیں تو آپ کے بچوں کو اچانک سے ڈراؤنا خواب نظر آ رہا، جیسے بچے سو جاتے ہیں، یا ایسے ہی گھر میں طرح طرح کی آوازیں، یا ٹن ٹن گھر میں آواز چھت سے آنا، یا ایسے ہی گھر کے برتن ادھر سے ادھر پھینکنا، یا گھر کا جو سامان ہے ادھر سے ادھر جانا، یا ایسے ہی گھر میں رکھے ہوئے پیسے غائب ہو جانا، اور بعض مرتبہ وہ پیسے غائب ہو کے کچھ ٹائم کے بعد آ جاتے ہیں، کبھی 1 دن میں، کبھی 2 دن میں، کبھی 4 دن میں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آتے ہی نہیں۔ ایسے ہی زیورات کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کے زیورات گھر میں موجود ہیں اور آپ نے اس کو تالا بھی لگایا ہوا ہے، چابی آپ کے پاس موجود ہے، یہی معاملہ پیسوں کا بھی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کے گھر سے زیورات کا غائب ہو جانا، پیسوں کا غائب ہو جانا، کیونکہ ہم نے اس طرح کے کیسز بہت زیادہ جو دیکھے ہیں اور ان کو ہینڈل بھی کیا الحمدللہ۔ تو اس طرح کی جو علامات ہوتی ہیں وہ ایسے گھر کے متعلق ہوتی ہیں کہ جس گھر میں جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔
اب ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کا علاج کیسے ہو سکتا ہے۔ تو دوستو ایسے گھروں کی علاج کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ایسے گھروں میں جو سورہ بقرہ ہے وہ ایک مرتبہ 24 گھنٹے میں ضرور پڑھنی چاہیے، اور لگاتار 40 دن تک آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو گھر کے اثرات بد ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے سورہ بقرہ کا آخری رکوع کم از کم آپ جو ہے کم سے کم 7 بار یا 11 بار پڑھیں گے تو پھر یہ معاملات بھی ختم ہو جائیں گے، کچھ ہی دن میں یہ ختم ہو جائیں گے۔ کم سے کم 21 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن، اور اس سے بھی زیادہ آپ روزانہ کا معمول بنا لیں تو کوئی مشکل نہیں، آپ خود پڑھ لیں یا اس کی ریکارڈنگ لگا لیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات علاج کے تعلق سے یہ ہے کہ آپ لوبان، ہرمل اور جو اجوائن دیسی، ان کو یکجا کر کے ایک جگہ کر کے ان کو جو ہے باریک پیس لیں، گرائنڈر کر لیں، اور پھر اس پر جو ہے منزل شریف کو 3 مرتبہ پڑھ کے اس سے گھر کی دھنی دیا کریں۔ اور اس سے بھی بیسٹ طریقہ علاج کا یہ ہے کہ گھر کا حصار کروا لیں، کسی عامل سے اپنے گھر کا مکمل حصار کرا لیں، یا کم از کم آیت الکرسی روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور اپنا جو صدر گیٹ ہوتا ہے، مین گیٹ ہوتا ہے، اس پہ ضرور پڑھ کے دم کیا کریں، اور اپنے گھر میں بھی جو ہے آیت الکرسی کا پانی کا چھڑکاؤ کیا کریں، تمام اہل خانہ جو ہے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں، تو انشاءاللہ کوئی بھی چیز آپ کو تنگ نہیں کرے گی، اور جو چیز گھر میں ہوگی وہ گھر چھوڑ کر فرار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو امید ہے دوستو یہ نالج آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، یہ معلومات آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور اس پر عمل بھی آپ کریں گے۔ تو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور